السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين انما هو الہ واحد فإیای فارہبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج ہم اللہ کا نام لے کے 7واں 8واں اور انشاءاللہ 9واں رکوع بھی سورہ نحل کا مطالعہ فرمائیں گے، اس کی ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی سمجھیں گے۔ سورہ نحل 16ویں سورت قرآن مجید کی اور اس کا پھیلاؤ ہے 14ویں پارے میں، اور اسی سورہ مبارک کے ساتھ ساتھ 14واں پارہ بھی اختتام پذیر ہوگا 2 دنوں کے اندر انشاءاللہ، کیونکہ اس میں کل ملا کے 16 رکوع ہیں اور انشاءاللہ آج 9 رکوع کر لیں گے۔ کل اللہ نے ہمت دی تو 4 رکوع اور یا 3 رکوع، اختتامی 3 رکوع کل کے بعد پرسوں انشاءاللہ۔ تو جہاں سورہ نحل اللہ تعالیٰ کی تذکیر بآلاء اللہ کی صفات اور اس کی معرفت پر مبنی ہے، اسی طریقے سے جو اگلی سورہ آئے گی سورہ بنی اسرائیل وہ کچھ احکامات پر مبنی ہے۔ تو جو آخری سورہ مبارک کا یہ حصہ ختم ہوا تھا 50ویں آیت پہ، وہ آیت سجدہ بھی تھی۔ اب ہم لوگ آگے چل رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور حق تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ 2 خدا نہ مانو، 2 خدا نہ پکڑو، 2 معبود یعنی مت بناؤ، کیونکہ یہ مشرکین عرب کا بھی ایک یوں سمجھے کہ عقیدہ تھا کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے دیوی دیوتا آلہہ ان سب کو بھی مانتے تھے، لات عزیٰ منات، ان سب کی یہی حقیقت تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف میری عبادت کرو، صرف مجھے خدا مانو، مجھے معبود مانو، مجھے معبود برحق سمجھو، 2 خدا نہ پکڑو۔ اور یہ آگے چل کے مزید ہی مضمون کھل جائے گا سورہ بنی اسرائیل کے بعد۔ آگے چلتے چلتے جب ہم لوگ انشاءاللہ العزیز سورہ انبیاء میں آئیں گے، 21ویں سورت 17ویں پارے پہ، تو وہاں یہ باقاعدہ آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں ایک کے بجائے 2 خدا ہوتے تو اس کائنات پر تو فساد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایک معبود برحق ہے، اور اگر ظاہر بات ہے اس کے علاوہ بھی کوئی آلہہ ہوتے تو اس کائنات میں فساد ہو جاتا، کیونکہ ہر کائنات کا خدا جو ہے، اس کائنات کا جو خدا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری بات چلے گی، دوسرا خدا کہتا میری بات چلتی، تو آخر کس کی بات چلتی؟ تو یہاں اس کی نفی کر کے خود اللہ فرما رہا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود، آقا، معبود برحق نہیں سمجھنا۔ انما هو الہ واحد، حقیقت میں صرف ایک ہی معبود ہے، وہ واحد ہے، ایک مخلوق، ایک خالق، باقی ساری مخلوقیں ہیں اس کی۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو تم لوگ خاص مجھے سے ڈرا کرو، میرا ہی تقوی حاصل کرو۔
مجھے سے ڈرا کرو، یعنی میری پکڑ سے ڈرا کرو، دنیا میں میرے عذاب سے ڈرا کرو، اور آخرت میں اپنی شامت آنے سے بچا کرو۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی ملکیت میں ہے وہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور لازمی طور پر اطاعت بجا لانا اسی کا حق ہے، یعنی اسی کی ہی بندگی کرنے کا ہر ایک بندے کو حق حاصل ہے، اور بالکل اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا دوسروں سے تم ڈرتے ہو؟ اب یہ گویا کہ ایک چیلنجنگ انداز ہے اللہ کی طرف سے کہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کسی سے گھبرانا، اور کسی سے یوں سمجھیے کہ سوال جواب کرنا، اور کسی سے یوں سمجھیے کہ ایک طریقے سے اپیل کرنا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں اسلام میں، بلکہ اسلام بڑا حقیقی مذہب ہے، بڑا کھلم کھلا مذہب ہے۔ اس نے بتا دیا کہ سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرنا، یعنی اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اور جو بھی تمہاری یوں سمجھیے کہ اس طرح کوئی اگر انسان کوئی معاملہ کرنا چاہے اور کسی اور کے ذریعے سے اس سے ایک انتقام کا معاملہ ہونا چاہیے، تو اس میں بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو حقیقتاً اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی کا تقوی حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ یہاں سوالن پوچھ رہا ہے، تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا تم اوروں سے ڈرتے ہو، یعنی اور ہماری مخلوق سے ڈر رہو جن کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ فغیر اللہ تتقون وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے، جو نعمت بھی تم کو میسر ہے، فمن اللہ، وہ تو اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تم کو وہ ذرہ سی تکلیف دیتا ہے، کوئی تکلیف آمیز ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جائے تمہارے ساتھ، یا کوئی اور معاملہ طے پا جائے جو تمہاری شخصیت کو ناگوار گزرتا ہو، کوئی برائی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مالی لاس ہو جائے، کوئی فائنینشیل بریک ڈاؤن ہو جائے، یا اور کوئی ذاتی کوئی بیماری ہو جائے، کوئی بھی چیز جو تمہیں اچھی نہ لگے، تکلیف پہنچے، ثم اذا مسکم الضر، جب تم کو ذرہ بھر تکلیف ہو جاتی ہے انسانوں، تو فإلیہ تجأرون، تو اسی سے فریاد کرتے ہو، اللہ ہی کی جناب دعائیں کرتے ہو، چیختے پکارتے ہو، تم اسی کو یاد کرتے ہو۔ تو یہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کو تم تکلیف میں کیوں یاد کر رہے ہو، بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شامل حال رکھنا ہی انسانوں کا اصل حق ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے، تمہیں ذرہ سی تکلیف آئی تھی، کوئی مال میں نقصان ہو گیا، یا کوئی جان میں تمہارے کوئی عزیز تمہارا مارا گیا، یا کوئی بھی تمہیں جسمانی یوں سمجھیے کہ تکلیف لاحق ہو گئی، کوئی بیماری میں تم مبتلا ہو گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے تم کو نکال دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتی ہے، شرک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور یہ شرک وہ نہیں ہے جس کو یوں سمجھیے کہ دیوی دیوتا آلیہ کو پکارنا، نہیں، اس شرک کی بہت اقسام ہیں، شرک کی بہت اقسام ہے۔ شرک فی الحالیہ کیا ہے، شرک فی الماضی کیا تھا، بالخصوص شرک فی نفسی ہی کیا ہے، یہ ان ساری چیزوں کی اقسام ہے، یہ آگے چل کے سورہ فرقان میں آئے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی محبت اللہ کی محبت سے اوپر ہو جائے، بس وہی ند ہے، وہی آپ کا معبود ہے۔ اس کی بار بار میں حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میرے خیال سے اب آپ لوگ کو یاد بھی آ گئی ہوگی وہ حدیث، تعیس عبد الدینار والدرہم، کہ حضور نے فرمایا ہلاکت ہو جائے درہم اور دینار والا بندہ، یعنی معبود اس کی دولت ہی ہے، تو ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے جو دولت ہی کی خاطر جیا، دولت ہی کی خاطر مرا، دولت ہی کی خاطر اس نے حرام حلال کو میں فرض اور امتیازی فرق رکھا ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں شرک بن جائیں گی، یعنی اللہ سے کوئی بھی محبت اوپر ہو جائے، چاہے وہ اہل و عیال کی ہو، والدین کی ہو، بھائی بہنوں کی ہو، دولت کی ہو، بیوی کی شوہر کے لیے کوئی ایک شے بھی، ایک بھی چیز اوپر نکل گئی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ بلکہ حقیقتاً ہونا کیا چاہیے، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ محبوب، مطلوب اور مقصود اور کوئی ذات نہ بچے بلکہ الا باللہ، سوائے اللہ کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان ساری تکلیفوں کو ہٹا دیتا ہے تو انسانوں میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتی ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کرے، منکر ہوں، کفار نعمت کریں ان چیزوں کا، بما آتیناہم، جن چیزوں کو ہم نے انہیں دیا ہے، ہماری ہی نعمت ہے اور ہماری ہی نعمت کی ناقدری۔ فتمتعوا، تو کوئی نہیں، تم برت لو، مزے اڑا لو، کچھ دن کی بات ہے، ان قریب فسوف تعلمون، تم کو جلد از جلد خبر ہو جائے گی، جس عذاب کی تم
جھٹلانے میں ہی تمہاری زندگی گزر گئی، وہ عذاب آیا چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان معبودوں کا حصہ لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نام پر بھی لگاتے تھے یہ حصہ۔ یہ ساری تفصیل آ چکی ہے سورہ انعام میں، ساری تفصیل آ چکی ہے۔ وہ اپنے چوپایوں میں سے اپنے معبودوں کے نام پر بھی نکالتے تھے، اللہ کے نام پر بھی نکالتے تھے، اور کہتے تھے یہ فلاں فلاں ہمارے، یہ جو بکری ہے یہ ہمارے اس معبود کی ہے، لات عزیٰ کی ہے، اب ان کو کوئی نہیں کھائے گا، ان پر کوئی سوال نہیں ہوگا، ان کا گوشت کوئی نہیں کھائے گا، ان کو کوئی چھوئے گا نہیں، یہ سب کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور لوگ ایسے بھی ہیں ہماری ہی دی ہوئی چیزوں میں سے، یعنی یہ جو چوپائے ہیں، لا يعلمون نصیبا مما رزقناہم، ان معبودوں کا حصہ لگا بیٹھتے ہیں جن کے متعلق کوئی علم ان کو نہیں ہے، نصیبا مما رزقناہم، کوئی علم ہی نہیں ہے ان کو، لا يعلمون، نہ ان کے پاس کوئی سند، رزق سارا اللہ نے دیا اور نکال رہے ہیں ان کا حصہ جن پر ان کا کوئی نہ علم ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی گواہی ہے، نہ کوئی کتاب میں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، تیرے رب کی قسم کہ تمہاری ان افطرا پروازیوں کی ضرور وہ باس پرس کرے گا، عما کنتم تفترون، یہ جو تم افطرا کر رہے ہو، جو اللہ کے معاملے میں جھوٹ گڑ رہے ہو، خدا کی قسم اللہ تم سے خود پوچھے گا، باس پرس ہوگی، سوال جواب ہوگا جو تم یہ افطرا کر رہے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تجویز کر رہے ہیں تو بیٹیاں، یعنی اپنے لیے تو ان کو بہت محبوب چیز ہے، پسند ہے، لیکن اللہ کو اگر الاٹ بھی کر رہے ہیں تو بیٹیاں، خود ان کو بیٹے پسند ہیں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے ہر اس شرک سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے چاہ رہے ہیں اچھی چیزیں، یعنی بیٹے چاہ رہے ہیں اپنے لیے تو بیٹے چاہ رہے ہیں ان چیزوں سے جن سے نسلیں بڑھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی شے مطلب منسوب کر رہے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ آیت بہت اہم ہے قرآن مجید کی، 58 اور 59۔ اگر آپ آج کا انسان اگر اس آیت کو دل سے سمجھ لے اور تسلیم کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر جو انسانی تمدن میں جو جڑ بنیاد کی کمی آ جاتی ہے، اور انسانی تمدن میں جو مسائل اور جو پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں، وہ اس آیت کی روشنی میں ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ میں بھی اس چیز پر مبنی ایک کتاب انشاءاللہ اپنے نانا کے ساتھ لکھنے جاؤں گا انشاءاللہ، کہ موجودہ مسائل اور قرآن مجید میں ان کا حل، قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں موجودہ مسائل اور ان کا حل۔ اس میں سے ایک یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جب کسی شخص کو بیٹی ہوتی ہے، بے شک آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا آج کے زمانے میں بھی، اس میں سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ لوگ خود نوٹ کرتے ہوں گے کہ جب کسی باپ کو یا ماں کو تو بالخصوص نہیں، باپ کو بالخصوص ایک بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، بیٹی کی بشارت دی کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور مبارک ہو آپ کو، تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اکثر و بیشتر ان باپوں کو اچھا نہیں لگتا، وہ خود چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اولاد ہو تو بیٹا ہو تاکہ اس سے نسل چلے، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، اور اسی طریقے سے کل کو بہو آئے گی، ہمارا خاندان، ہمارا اہل و عیال میں اضافہ ترقی ہوگی۔ اکثر و بیشتر کی، میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر و بیشتر کی ایسی طریقہ کار ہے، ایسا رویہ ہے ایسا لوگوں کا۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس آیت کو دیکھ کر یہ آیت کی روشنی میں اسپیشلی ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو کہ اہل مکہ کے تھے، کیونکہ مکی صورت ہے تو اہل مکہ کے لوگوں کو خطاب کر کے بتایا جاتا تھا کہ جب اس زمانے میں کسی آدمی کو، کسی یعنی شوہر کو اگر بچی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا بھی چہرہ جو ہے وہ مرجھا جاتا تھا، مطلب وہ چاہتا تھا کہ بچہ ہو، لڑکا ہو، لیکن یہاں دیکھیں اب کیا معاملہ ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور ان میں سے کسی کو جب بیٹی کی خبر دی جاتی ہے کہ اچھا ہے، مبارک ہے، آپ کے یہاں بیٹی جنم ہوئی ہے، آپ کی بیٹی ولادت ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ ایک دم بے رونق ہو جاتا ہے، مسودہ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل میں وہ اپنے اس غم کو گھونٹ کے پی رہا ہوتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور اپنے اندر ہی اندر اپنے رنج غم کو گھونٹ رہا ہوتا ہے، جیسے اس کی جان نکل رہی ہو، کس طرح میں اس کو ظاہر کروں گا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی عار سے لوگوں سے چھپا کے پھرتا ہے، گھر میں چھپا کے رکھتا ہے کہ بیٹی کی بشارت ہوئی ہے تو اب تو میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا، خود گھر میں چھپا ہوا ہے، بیٹی کو بھی گھر میں چھپایا ہوا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ،
اس کو بجالت ذلت لیے رہے اپنے ساتھی، اور ام یدسہ فی التراب، یا تو اس کو کسی زیر زمین گاڑ کر آ جائے، مٹی میں گاڑ کر آ جائے، زیر زمین دفن کر کے آ جائے، اسی شش و پنج میں رہے کہ اس کو اپنے پاس ہی رکھے یا مٹی میں ڈال کر آ جائے۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ، بہت بری حکمت ہے ان کی، بہت برے فیصلے ہیں ان کے جو یہ کر رہے ہیں، ان کی یہ تجویز بہت بری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو نسل چلی ہے وہ کن سے چلی ہے؟ وہ بیٹیوں سے چلی ہے، اور اسی بیٹی کی نسل میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ کھربوں اربوں ان کو بیٹے عطا فرمائے، جو کہ ان کی صرف ناموس کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار ہیں، اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتے لوگ۔ تو یہی معاملہ آج کے انسانوں میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ یہ اگر کسی شخص کو بیٹی کی، اور بیٹی کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو ایک بیٹی ہو، جس شخص کو 3 بیٹیاں ہوں، حضور نے ابتدا کری کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں اور وہ اس کی کفالت کرے، اس کو ہر ایک نقص سے محفوظ رکھے، اور اس کی شادی کرا کے اپنے شوہر کے حوالے کر دے، اس کے اپنے خاوند کے حوالے کر دے، اور ازدواج رشتے میں اس کو منسلک کر دے، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو صحابیوں نے پوچھا کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، تو حضور نے فرمایا وہی بات کہ یہ معاملہ ہو اور اسی طریقے سے اس کی بھی شادی کر دے وہ باپ، تو بے شک اس کے لیے بھی جنت وہ ضمانت ہے انشاءاللہ۔ اور صحابی نے ڈر ڈر کے کہا یا رسول اللہ کسی کی ایک بچی، تو حضور نے یہ بھی کہا کہ کسی کی ایک بچی بھی ہو لیکن وہ اس کی کفالت اچھی کرے، اس کا نان نفقہ اچھا اٹھائے، اور اس کی اچھے طریقے سے خوب کفالت کر کے ہر عیب سے محفوظ کر کے اس کو اپنے شوہر کے حوالے کر دے، تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو یہ تو جنت کے ایک سامان ہے، اسی بچیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ محبت، رونقیں اور الفت اور عصمت پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ ایمسکہ علی ہون، اس کو اپنی ذلت سے اپنے ساتھ لے کے بیٹھا رہتا ہے، امیدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں گاڑ دینے کی، مٹی میں دفن کر دینے کی، گاڑ دینے کی اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ گے، بہت بری تجویز ہے ان کی، بہت برا فیصلہ ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ منکر آخرت ہیں، آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، ان کی بری حالت ہے، بہت برے طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کے عمل کے اعتبار سے دوستوں یہ سمجھ لیجئے کہ جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ آپ کے اندر اگر جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اللہ کے روبرو حاضر ہو کے اپنے ایک ایک عمل کی باز پرس کا احساس نہیں ہے، تو آپ جو چاہیں کریں گے۔ یہ تو بڑا حقیر، مطلب یوں سمجھیے کہ بڑی سمپل اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ ہے، بڑی ثقیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے اگر اس کو روز آخرت میں اس کی جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے تو اس کے آگے تو کوئی معاملہ پھر معاملہ رہے گا ہی نہیں، وہ تو جو چاہے گا کرے گا۔ للذین، وہ لوگ لا یؤمنون جو کہ ایمان رکھتے ہی نہیں، بالآخر آخرت پر، مثل السوء، ان کی بڑی بری حالت ہے، ان سے بات کرنا مناسب ہے ہی نہیں۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے تو بڑے اعلیٰ درجے کے صفات ثابت ہیں، اس کی مثال تو بہت اعلیٰ ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑے زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنا شروع کر دیتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو سطح زمین پر تو کوئی انسان حرکت کرنے والا نہ چھوڑتا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، زمین میں ایک حیوان بھی نہیں رہتا اگر اللہ ہر گناہ پر ہمیں پکڑنا شروع کر دیتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ایک میعاد معین تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے کہ اب میرا بندہ پلٹے گا، اب میرا بندہ پلٹے گا۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک اجل معین تک، یعنی وہ موت کے معین تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وقت معین آ پہنچتا ہے، موت کی گھڑی آ پہنچتی ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ تو نہ ایک ساعت بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی نہ وہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، معاملہ ختم، یعنی نامہ اعمال بند ہو جائے گا پھر۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کے لیے وہ امور تجویز کیا کرتے ہیں جن کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی یہاں معاملہ ہو رہا ہے کہ بیٹی کو ساتھ نہیں رکھیں گے، بیٹی کو ساتھ نہیں رکھیں گے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہی معاذ اللہ پسند کر رہے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور صاف صاف ان کی جو زبانیں ہیں وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ہمارے لیے تو اچھی بھلائیاں ہی ہیں، ہمارے لیے اچھی سے اچھی چیزیں ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں بھی نوازا ہے وہاں بھی نوازے گا۔
جب ہمیں یہاں دولت، عزت، شہرت، چودراہٹ، وجاہت ساری چیزیں دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے روز قیامت میں بھی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھے گا. جب یہاں محبوب رکھا ہے تو وہاں پہ بھی محبوب رکھے گا. اس کو کہتے ہیں امانی، اس کو کہتے ہیں وشفل تھنکنگز، جو بدقسمتی سے آج امت مسلمہ میں بھی جنم لے لی گئی ہیں. کہ ہم خود بھی کچھ بھی کریں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، چاہے شرابی ہیں، چاہے زانی ہیں، چاہے چور ہیں، چاہے ڈاکے کرنے والے ہیں، چاہے طرح طرح کی سیرت نبوی کے مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سارے کے سارے معاملات آج بھی جنم لے رہے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرِهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، ہمارے لیے تو بڑی بھلائیاں ہیں. لا جرم ان لهم النار، یہ بات اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لازماً ان کے لیے دوزخ ہے، آگ ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ لوگ سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے، سب سے پہلے اسی میں ہی جائیں گے وہ لوگ. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اے نبی آپ سے پہلے بھی جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے پاس بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا. آپ سے پہلے حضرت نوح آئے، حضرت ہود آئے، حضرت لوط آئے، حضرت ابراہیم، یہ سارے کے سارے ہم نے ساری قوموں کی طرف بھیجا. فزین لہم الشیطان اعمالہم، سو ان کو بھی مزین کر کے دکھایا شیطان نے ان کے اعمال کو. وہ اسی میں مگن رہے کہ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری روایات، ہماری یہ مسندیں، یہ سارے اسی میں ہی لگے رہے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو اب اس دن بھی ان کا ولی، ان کا دوست، ان کا پشت پناہ وہی شیطان ہوگا. یعنی روز آخرت میں، قیامت میں بھی، دوزخ کے گڑھے میں بھی ان کا جو دوست ہوگا، ان کا جو مددگار ہوگا، جو ان کی مدد کر بھی نہیں سکے گا، وہ خود شیطان ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہوگا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے آپ پر اے نبی یہ کتاب صرف اس واسطے نازل فرمائی ہے کہ آپ اس کو واضح کریں، آپ واضح کریں، کھول دیں، یہ کتاب کی حقیقت ان پر منکشف ہو جائے، اس کو اور کھول کھول کر بیان کریں. الا لتبین لہم، اس کی تفسیر، اس کی بلاغت، اس کو کھول دیں، اس کتاب کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیں. یہ فرض منصبی ہے نبی آپ کا. لہم الذی اختلفوا فی، ان چیزوں میں جو یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ان کو اختلاف ہے الگ الگ پگڈنڈیوں کا، الگ الگ معاملات کا، تو اے نبی آپ ان کو سیدھا راستہ بتائیے اور ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیجئے، اس کتاب کی پوری حقیقت سے ان کو آشنا ہی کرا دیجئے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور پھر یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تھوڑا بہت ایمان ہے. یعنی یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ان لوگوں کے لیے یہ راحت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے جو کہ ایمان رکھیں گے، اس پہ ایمان. آج ہمارے اندر قرآن مجید کا کتنا ایمان ہے میرے خیال سے ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے. اگر قرآن مجید پر ہم پر ایمان، ہمارا ایمان گاڑھا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور ہم یہ مان لیں کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ ایک دم سچ ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارا اعمال اچھے ہو جائیں، ہمارے اعمال میں ایک حسن آ جائے، ایک احسان مند کی ایک روش آ جائے، تو بالیقین یہ قرآن مجید ہی ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان بن جائے گی. آپ کو سورہ یونس کی میں وہ 2 آیات یاد کرا دوں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں آ چکا ہے تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک واعظ، ایک نصیحت، ایک یاد دہانی، دی ریممبرنس، دی ریمائنڈر، من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں تمہاری جو دلوں کے اندر سختیاں ہیں، بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تکالیف ہیں، قدورتیں ہیں، ان کو دور کرنے کا بھی ذریعہ یہ قرآن مجید ہے. ایک بار یہ اندر کی چیزیں دور ہوں گی، تمہارے اندر جو خباثتیں بھری ہوئی ہیں، حب مال ہے، حب جاں ہے، اقتدار کی طلب ہے، شہرت کی طلب ہے، اہل و عیال کی دولت کی فکر کی طلب ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا. وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، پھر ہدایت ہے، رحمت ہے اہل ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے. قل، اے نبی کہیے ان سے، بفضل اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت تم کو دے دی، قرآن مجید جیسی عظیم الشان نعمت تم کو دے دی. قل بفضلہ فبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں مناؤ. جشن منانا ہے تو قرآن مجید کا مناؤ، شامیانے لگانے ہیں تو قرآن مجید کے لگاؤ، اگر کوئی محفلیں کرنی ہے تو قرآن مجید پر کرو کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت نوع انسانی کو اتنی بڑی عظیم الشان نعمت دے دی،
اور اگر یہ قرآن مجید نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کون سے راستے کی طرف جاتے ہیں؟ لیکن یہ ہدایت اور رحمت بھی کس کے لیے ہے؟ جو کہ اس پر ایمان رکھیں گے۔ اگر اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، اس کو سمجھنے کا ایک امنگ اور ایک آرزو اور ایک طلب اور ایک آشنائی ہے ہی نہیں، تو یہ قرآن مجید کیسے آپ کے دل پہ افیکٹ کرے گا؟ قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ جس پر اگر میں اور آپ عمل نہیں کریں گے، قرآن مجید نہیں ہے ہم لوگوں کی زندگی چینج کر سکتا۔ پھر تو یہ ایک ایکسرسائز ہو گئی نا، روز رات کو پڑھنا اور سو جانا، پھر تو یہ ایکسرسائز بن گئی۔ لیکن ظاہر بات ہے جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ابھی اتنا گہرا نہ ہو، اور جو لوگ یہ سوچیں کہ ہمارے اندر قرآن مجید کی روشنی آنی چاہیے، قرآن مجید ہمارے دلوں کو افیکٹ نہیں کر رہا، ہمارے اندر کچھ خرابی ہے، تو کیا کس طریقے سے آئے گی؟ ہمارے دل اگر تمہیں لگیں، اگر آپ اور میں اپنے اپنے دلوں میں جھانکیں اور اگر لگیں کہ وہ ایمان کی نور تو ہماری روشنی ہمارے اندر سے غائب ہے، ہمارے اندر وہ ایمان کی کیفیت ہے ہی نہیں، پھر کیا کریں؟ تو اس کا بھی حل اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا، واللہ، اور اللہ ہی ہے وہ، انزل من السماء ماء، کہ اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ تمہارا دل مردار ہے، تمہارے دلوں میں نور ربانی تو موجود ہے، لیکن تم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے۔ قرآن مجید اس پانی کی مانند ہے جو تمہارے دل جو کہ سوئے ہوئے ہیں تمہارے اس جسد خاکی میں، اس کو بیدار کرے گا۔ انزل من السماء، بارش سے پانی نازل ہوتا ہے اور اس سے تم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہو کہ وہ زمین جو ایک دم بے آب و ہوا پڑی ہوئی تھی اور مردار پڑی ہوئی تھی، اس میں کوئی رویدگی نہیں تھی، فاحیا بہ الارض، وہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا بعد موتہا، موت کے بعد۔ تو تمہارے دل بھی اگر سو گئے ہیں، تمہارے دل بھی اگر قرآن مجید سے غافل ہو گئے ہیں، تو اس کو پڑھو، اس کے اندر غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، تو تمہاری بھی یہ جو روح جو کہ مر گئی ہے اندر، جو نہیں سمجھ رہی ہے بات کو، یہ قرآن مجید کا ترشح اس پہ پڑے گا اور پھر وہ رویدگی اس میں ابھرے گی اور وہ عمل تمہیں اپنے کردار میں منہ بولتا ثبوت دکھائے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ سنتے ہوں، حیوانوں کا سا نہ سنتے ہوں بلکہ حقیقتاً سن کر سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اتنی چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بس یہ جسم خاکی ہے، جسد خاکی ہے، حیوانی جسم میں نہیں ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر ہم نے کیا کیا رکھا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، نہیں دیکھتے تمہارے اندر ہم نے کیا چیز ودیت کی ہے، کیا نظر نہیں آتی ہے؟ تمہارا حیوانی جسم تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نور ربانی بھی تو ہے۔ ذرا دوسرا سا دیکھنا سیکھو، ذرا دوسرا سا سننا سیکھو، حیوانوں کا سا دیکھنا نہ سنو، حیوانوں کا سا سننا نہ دیکھو، بلکہ انسانوں کا سا دیکھنا دیکھو، انسانوں کا سا سننا حاصل کرو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی اصل حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ ہے نشانی ہے، قرآن مجید نشانی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یسمعون، جو کہ سنیں، سمجھیں، غور کریں۔ اور اگر اس سے بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا، اس زمین کی مثال سے بھی تم کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، تو چلو ہم تم کو چوپایوں کی مثال بتا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مویشی بھی ہیں، ذرا غور کیا تم نے ان مویشیوں پر؟ یہ جو بھیڑ بکریاں تم چلاتے ہو، چراتے ہو، کھاتے ہو، ان کا گوشت پکا کے کھا جاتے ہو، کبھی ان پہ تم نے غور کرا؟ لعبرہ، اس میں غور کرنے کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے۔ کیا عبرت کا سامان ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ، ذرا دیکھو ان کے پیٹوں کو، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے۔ پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ من بین فرسن، پیٹوں میں تو گوبر ہوتا ہے، ودمن، اور پیٹوں میں تو خون ہوتا ہے۔ جب آپ کسی جانور کو کاٹتے ہیں تو کیا نکلتا ہے؟ انتڑیاں نکلتی ہیں، اس میں سے سارا گوبر، اور پھر ظاہر بات ہے جو شریانیں کٹتی ہیں خون نکلتا ہے، اور کیا نکلتا ہے؟ لیکن ان دونوں کے مابین، ان دونوں کے درمیان میں سے لبنن، اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہے دودھ، خالصاً، جو کہ بڑا ہی خوبصورت ہے، صائغا للشاربین، جو کہ صاف ستھرا ہے، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے، خوش ذائقہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! دودھ، اور یوں سمجھیے کہ دودھ کی وہ نہر نکل رہی ہے جہاں سائیڈوں میں کیا ہے؟ گوبر اور خون، لیکن اللہ تعالیٰ پلاتا ہے۔ چلو اس سے بھی بات سمجھ نہیں آئی، آگے چلو۔ وَمِن ثمرات النخیل، اور تم نے ذرا دیکھا اپنے کھجوروں کو، والعناب، انگوروں کے پھلوں کو، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا،
ان پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور عمدہ کھانے کی چیزیں بھی کھا جاتے ہو۔ رزق حسنہ بھی ہے اس میں، بہترین رزق بھی ہے، اور ظاہر بات ہے انہیں انگوروں کو پیس پیس کے تم لوگ وہ شراب کی ہی چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہو، تو یہ چیزیں بھی نظر نہیں آتی۔ ان فی ذلک لآیا، اس میں ہے نشانیاں، بڑی دلیلیں ہیں۔ اگر تمہیں معجزے چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ دیکھو قرآن مجید، اپنے ارد گرد دیکھو، تمہیں معجزے ہی معجزے نظر آئیں گے۔ لیکن یہ معجزہ کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو کہ عقل رکھتے ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں، یعنی جن کو معلوم ہے کہ مادہ ہی مادہ ہر کچھ نہیں ہے، بلکہ مادے کے بیونڈ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ There is nothing more certain than that which cannot be heard, and there is nothing more real than that which cannot be seen. لیکن یہ ان کو ہی سمجھ آئے گا جو کہ عقل رکھتے ہوں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور یقیناً آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کری، یعنی اس کے جی میں بات ڈال دی، اس کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی، کیا؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ جاؤ پہاڑوں میں گھر بناؤ اور درختوں میں بھی، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو لوگ یہ عمارتیں بناتے ہیں ان میں بھی، یعنی آپ لوگ کو معلوم ہے انگوروں کی بھی جو بیلیاں ہوتی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کا حکم دے دیا، اور آس پاس جتنے درخت ہوتے ہیں اس میں بھی۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر قسم کے پھلوں سے چوستی جا، ہر قسم کے پھلوں سے چوستی جا، چوستی جا، کیا چوستی جا؟ یعنی یہی سارے کے سارے جو آپ کو معلوم ہے کہ اسی انگوروں کی ہی جو مختلف اجزاء ہوتے ہیں، جن جن پودوں سے وہ رس چوستی ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس میں تاثرات بھی ہوتے ہیں، اور اسی سے جڑی بوٹیاں، ادوائیات بھی انہی سے ہی بنتی ہیں۔ تو ہر پھلوں سے وہ، ہر قسم کے پھلوں سے وہ چوستی ہے، ہر انگریڈینٹس کو چوستی ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چلو جو بڑے آسان ہیں، کھلم کھلا راستے ہیں، اس میں اڑو اڑو۔ یخرج من بطونها، اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز اللہ نکالتا ہے، شراب، یعنی وہی پینے کی شہد، یعنی چیز جو نکلتی ہے اس کے اجزاء سے وہ شہد ہے، اور وہ شہد میں ظاہر بات ہے تاثیر بھی ہے تمام مختلف پھلوں کی، اور یوں سمجھیے پودوں کی، جس سے اس نے شہد مطلب پوری کی پوری وہ انگریڈینٹس چوسے ہیں۔ شراب مختلف الوانہ، جس کی رنگتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اور شہد کے اقسام بھی مختلف ہیں، جہاں جہاں سے اس نے وہ سارا مٹیریل چوسا ہے۔ لیکن اس میں فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ آج سائنس نے پروف کرا ہے کہ اس میں بڑی رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو شہد رکھا ہے اس میں بڑی برکت ہے، بڑی شفا کا سامان ہے، بڑی ثقیل غذا ہے، بڑی خوبصورت غذا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانیاں، غور کرنا ہے تو اس پہ کرو، لیکن کس کے لیے؟ لآیات لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو کہ فکر کریں، غور کریں، سوچیں، سمجھیں، عبرت لیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ ہی نے تم کو اول دفعہ پیدا کیا اور وہی تمہیں لے جائے گا، پورا لے جائے گا، یعنی جان قبض کر لے گا۔ پورا جو متوفا ہوگا وہ تو ظاہر بات ہے، اللہ تعالیٰ جب روزے آخرت سے پہلے جو ہمارے ایک یوں سمجھیے کہ ایک اجل پوری ہوگی، موت کا وقت آئے گا، تب تک اللہ نے زندہ رکھا ہے، لیکن وہ وقت جب آئے گا تو پورا لے جائے گا، یتوفاکم، پوری جان قبض کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہ ناکارہ عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں، ردی عمر تک، جس میں انسان دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے، اور بوجھ تو وہ دوسرے شے پہ بنے گا ہی بنے گا، لیکن کیا معاملہ ہوگا تھا اس کا، کیا معاملہ ہوتا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز کا باخبر ہونے کے باوجود ایک دم بے خبر ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑے سے بڑا عالم، لیکن 60-70 سال کی زندگی میں ڈیمنشیا بھی ہو گیا ہے، کارٹیکل لاس بھی ہو گیا ہے، یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی جو ہوتا ہے وہ بچے جیسی حرکتیں اس میں لوٹ آتی ہیں۔ لا يعلم بعد علم شيئا، ایک بڑھاپے کی انتہائی خراب عمر تک تم لوٹا دیے جاتے ہو کہ بہت کچھ جاننے کے بعد ایسے ہو جاتے ہو کہ نہ کچھ سمجھتے ہو۔ ان اللہ علیم قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور قدرت والا ہے، یعنی تمہارے سارے علم کے فتوے، تمہاری ساری کی ساری مسندیں، تمہارا سارا سارا چودھری پن، تمہاری ساری کی ساری علم اور رد و قضا اور بحث، یہ ساری چھوٹی ہو جاتی ہے، اور علیم ذات اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اور قدیر، تم سمجھتے تھے تم دنیا میں جوانی میں بڑی قدرت تھی، تم کو اختیار تھا، دبدبا تھا، روب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قدیر ہے، وہ تمہیں اس وقت سمجھ آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے حضور نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے۔ ارذل العمر کیا ہے کہ وہ بڑھاپے کی انتہائی خراب ترین، یوں سمجھیے ایج لمٹ، جس میں انسان کو ڈیمنشیا ہو جائے، میموری لاس ہو جائے،
پھر آپ کو معلوم ہے کہ سننے کی اور سمجھنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، بولنے کی طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جوڑوں میں مسائل ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ عمر 60-65 سال کے اراؤنڈ ہوتی ہے، اور حضور نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ ارذل العمر سے ہی پہلے ہم لوگوں کو لے جا، یعنی انتقال اگر ہو بھی جائے تو ارذل العمر سے پہلے اس خراب ترین عمر کی کیفیت سے آنے سے پہلے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور کی جو عمر مبارک تھی وہ 63 ایئرس تھی۔ اور کافی علماء بھی آج کل بقول دعا مانگتے ہیں کہ حضور کی عمر سے تجاوز یا اللہ ہمیں نہ کروانا، بلکہ اس سے پہلے یا اللہ تعالیٰ اٹھا لینا، بطور ایمان کے، بذریعہ ایمان کے اور بذریعہ اسلام کے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو 3 رکوع ہم نے یہاں پڑھے، 7، 8 اور 9، اس میں ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ سب کا بیٹھنا یہاں قبول فرمائے۔ 2 نشستیں یعنی کل اور پرسوں انشاءاللہ ہم لوگ 4 اور 3 رکوع کر کے 16 رکوع مکمل کر کے سورہ نحل کا اختتام فرمائیں گے، اور انشاءاللہ نیو ایئر سے یعنی اللہ تعالیٰ 2021 جو نیا سال آنے والا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ بھی رکھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو امن، سلامتی اور چین کی خوشخبریاں بھی سنائے، اور اس وبائی مرض سے میری، آپ کی اور ہمارے اہل و عیال کی اور پوری نوع انسانی کی حفاظت فرما کے نیا سال ہمارے لیے امن اور چین اور سکون والا بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔